سوچیے، خطرات سر پر ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یقین جانیے میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں غیر سیاسی بھی نہیں ہوں۔ میں نے 2018 کے الیکشن میں باقاعدہ ووٹ ڈالا تھا۔ سیاسی نعروں کی کشش مجھے غیر سیاسی نہیں رہنے دیتی۔ ملکوں اور قوموں کو ہمیشہ خطرات سے واسطہ رہتا ہے، لیکن خطرات سے آگاہی اور ان کا مقابلہ کرنا اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کوئی قوم کتنی ذہین، قابل اور بہادر ہے۔ جب قوم کی قابلیت کا تعین ہو جائے تو دنیا اس قوم کو وہی مقام دیتی ہے جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ عالمی سیاست کا یہی اصول ہے، اسے اسٹرکچرلزم کہتے ہیں۔ جب پوری قوم افواہ سازی کی زد میں ہو اور اندھا دھند سازش کے نعرے لگا کر بھاگتے جا رہی ہو اور یہ تک نہ پتا ہو کہ جانا کدھر ہے، تو باہر بیٹھے ہوں کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم کتنی قابل ہے۔ خطروں سے آگاہی کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اسے سیکورٹائزیشن کہتے ہیں، اور آگاہی کا یہ عمل ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آگاہی کی ذمہ داری گو کہ حکومت وقت پر ہوتی ہے، لیکن عوام حکومت کی ہر بات کو سچ نہیں سمجھتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی چال ہے، اور وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ حکومتی ترجمان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ وہی بھیڑیا آیا جب روز کہیں گے تو جس دن ایکچولی بھیڑیا آ جائے گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ جب تک عوام کو خطرے سے آگاہی نہ ہو تو سیکورٹائزیشن کا عمل پورا نہیں ہوتا، اور جب تک خطرے کا تعین نہیں ہوگا اور عوام اس کو مانے گی نہیں، تب تک اس خطرے سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ اس لیے سیکورٹائزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور خطرات سے آگاہی حکومت کا فرض ہے، اور کہ عوام کو یقین دلائے کہ یہ واقعی خطرہ ہے۔ 20 سال سے جاری دہشت گردی کی جنگ کو ہم آج بھی اپنی جنگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم مسنگ پرسنز کی کہانیاں اور امپورٹڈ حکومت کے نعروں اور مجھے کیوں نکالا کی تکرار کو خوب سنتے ہیں اور سر بھی دھنتے ہیں۔ ہمیں جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ عالمی سطح پر پذیرائی کے لیے ہمیں قابل اور ذہین قوم بننا ہوگا۔ سازشی نعروں اور کھوکھلے دعووں سے پاکستان کی عوام کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اقوام عالم میں ہمیں ہمارا حصہ نہیں دلا سکتے، اور جب تک اقوام عالم سے ہمیں حصہ نہیں مل جاتا ہم معاشی طور پر کمزور ہی رہیں گے، اور ہماری معیشت کا انحصار قرضوں پر ہی رہے گا۔ نہ ہم کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پورا ہونے دیتے ہیں، نہ ہم کوئی کام جو ریئل خطرہ ہو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی پالیسی بناتے ہیں۔ دہشت گردی کے خطرے کو مختلف ادوار میں آنے والی حکومتوں اور ہمارے نشر و اشاعت کے مختلف شعبوں نے سیکورٹائز نہیں ہونے دیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسی طرح گرتی ہوئی معیشت کو ہم نے کبھی خطرہ ہی نہیں سمجھا اور اس کو سیکورٹائز ہی نہیں کیا۔ ہماری اقتدار کی سیاست ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اب ہائبرڈ وار یا افواہ سازی اور سوشل میڈیا کے لیے پاکستان کی افواج کے اوپر غیر مناسب الفاظ کا استعمال ہمیں دوبارہ وہی ثابت کر رہا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ابھی اس مقام سے بہت دور ہیں جہاں سے ہماری ترقی کا سفر شروع ہونا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کی جنگ تو تقریباً 18 سال قبل شروع کی تھی، اور جس مقصد کے لیے کی تھی وہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت 3.5 سال تک اسی پروپیگنڈے کا نشانہ بنتی رہی، اور اب آنے والی حکومت بادنوانی اور امپورٹڈ کے نعروں کی زد میں ہے۔ نون لیگ نے بھی فوج کو نشانہ بنایا، اور پی ٹی آئی کا ہدف بھی فوج ہی ہے۔ پاکستان کی فوج مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر سرحد اور اندرونی خلفشار سے نپٹنے کے لیے 24 گھنٹے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اور اب ایک اضافی ذمہ داری بھی سر پہ آن پڑی ہے کہ ہم نے اپنے ریٹائرڈ افسر صاحبان اور سول سوسائٹی کے جو لوگ نون لیگ کے ساتھ سیاسی وابستگی نہیں رکھتے
ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ فوج کا اس سیاسی رشاکسی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے فوج کو بخش دیں۔ پی ٹی آئی نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار تو نہیں دیا، لیکن انہیں ٹویٹ کرنا ضرور سکھا دیا ہے کہ اگر وہ کوئی تمہاری بات نہ مانے تو اس کو دوسرے طریقے سے نپٹو۔ پی ٹی آئی کے کارکن تحمل اور بردباری پر یقین نہیں رکھتے، اور دشمن اسی خامی کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہا ہے۔ پچھلے سال 2021 کے جون اور جولائی کے مہینوں میں نون لیگ نے بھی یہی حربہ استعمال کیا تاکہ وہ اپنی سیاسی جگہ بنا سکیں، اور فوج کو الزامات کا نشانہ بنایا۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں نون لیگ کے بیانیے یہی رہا کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، ایک نہل حکمران ہے، اور اب نون لیگ کو اقتدار ملا ہے تو پی ٹی آئی نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ کیا یہ میوزیکل چیئر کا گیم اسی طرح جاری رہے گا؟ کیا یہ ایک باشعور سیاسی عمل ہے؟ آئیے ہم سب مل کر سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ایک پائیدار قوم بن سکتے ہیں۔